ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد الحمدللہ درس مثنوی، رسالہ قشیریہ، کشف المحجوب، لواح جامی اور تحفہ مرسلہ شریف کے تصوف کے دروس کے بعد آج 5 روزہ دروس تصوف کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ جو 5 دن الحمدللہ ہم جس کتاب کا درس دیں گے اس کا نام ہے اصول العشرہ، اور یہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آج کا ہمارا یہ جو پہلا پروگرام ہے یہ مصنف اور تصنیف کے تعارف میں ہے۔ باقی 4 روزہ جو پروگرام ہوگا، جو اصول العشرہ حضرت نجم الدین کبریٰ نے تصوف کو حاصل کرنے کے لیے تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے لیے مقرر فرمائے ہیں، اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو ہوگی۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ 540 ہجری میں پیدا ہوئے اور 618 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ آپ نے تصوف پر کئی کتب لکھی ہیں، جس میں مرصاد العباد بھی آپ کی ایک کتاب کا نام ہے۔ انشاءاللہ اس پر پہلے کئی دفعہ کلام ہوا ہے، اس کا بھی باقاعدہ درس ہوگا، لیکن اس وقت اصول العشرہ سے ہم نے یہ دروس کا آغاز کیا ہے۔ اصول العشرہ مختصر، جامع اور مفید ترین رسالہ ہے۔ عربی میں بھی اس کی شرح ہوئی ہے، اس کا نام ہے ارائس الاصول فی شرح الاصول، اور ترکی زبان میں بھی اصول العشرہ کا ترجمہ ہوا ہے، جس کو علامہ اسماعیل حقی بروسی نے لکھا ہے اور اس کی شرح بھی لکھی ہے۔ اور سید علی حمدانی، جس کا سن وصال 786 ہجری میں ہے، انہوں نے بھی اس رسالہ کا نام دہ قیدہ کے نام سے اس کا ترجمہ اور تھوڑی سی شرح کی ہے۔ اور ایک ترجمہ اور شرح کمال الدین حسین خوارزمی نے بھی کی ہے، اور ایک فارسی ترجمہ عبد الغفور لاری، جو 912 ہجری میں جن کا سن وصال ہے، آپ حضرت عبد الرحمن جامی اتنے بڑے عاشق رسول کے شاگرد ہیں۔ تو شاہ نجم الدین کبریٰ کے رسالہ اصول العشرہ کا موضوع اور کتاب کا مقصود قرب خداوندی کا راستہ بتلانا ہے۔ حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس راہ پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی رضا اور مدد سے پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی قوت اور ہمت سے پہنچتے ہوں، یہ اللہ کے کرم سے پہنچتے ہیں۔ محبت الہی اور کشش عشق ہی انہیں بارگاہ خداوندی تک پہنچاتا ہے۔ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم شریف احمد بن عمر بن محمد بن عبداللہ خوارزمی ہے، اور آپ حضرت نجم الدین کبریٰ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الجناب ہے، اور یہ
کنیت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اور آپ کا جو لقب ہے کبریٰ، اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ ابتدائے جوانی میں آپ حصول علم میں مشغول اور مصروف تھے، تو جب بھی کسی سے آپ کی بحث ہوتی یا مناظرہ ہوتا تو آپ اس پر غالب آ جاتے، اس وجہ سے لوگ آپ کو طامۃ الکبریٰ کہتے تھے۔ جب کثرت استعمال سے لفظ طامہ متروک ہو گیا، کبریٰ رہ گیا، تو اس وجہ سے آپ کو نجم الدین کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اور آپ کا ایک لقب یہ بھی ہے کہ آپ کو ولی تراش کہتے ہیں، ولی گر کہتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دارشکو نے لکھا کہ عالم وجد میں جب بھی آپ کی نظر کسی پر پڑ جاتی، اس کا سینہ ولایت کے نور سے منور ہو جاتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ایک تاجر آپ کی خدمت میں آیا اور آپ پر اس وقت ایک خاص کیفیت طاری تھی۔ جو ہی تاجر پر آپ کی نظر پڑی، اس وقت اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں اور وہ ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا۔ آپ نے اس تاجر سے پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا فلاں ملک سے تعلق ہے۔ آپ نے اسی ملک میں تبلیغ و ہدایت کے لیے اجازت نامہ اور سند خلافت عطا کر کے ولایت کا تاج پہنا کے اس کو بھیج دیا۔ آپ کا یہ کمال تھا کہ آپ پر کبھی کبھی ایسی کیفیت پیدا ہوتی تھی کہ جب کسی پر نظر ڈالتے تھے اس کو درجہ ولایت پر فیض فرما دیتے تھے۔ انسان تو انسان، آپ کی نظر چرند پرند پہ پڑ جاتی، جانوروں پر بھی پڑ جاتی تو اس پر بھی عجیب کیفیت کا منظر دیکھنے کو آتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے جب اوپر نظر اٹھائی تو ایک چڑیا اڑتی ہوئی جا رہی تھی اور باز اس کے پیچھے تھا چڑیا کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جیسے ہی آپ کی چڑیا پر نظر پڑی، آپ کی نظر پڑتے ہی وہ چڑیا واپس لوٹی اور اس نے باز کو پکڑ لیا اور اس کو اپنی چونچ سے پکڑ کے نیچے اتار لائی، اور حضرت نجم الدین کبریٰ کے پاس وہ چڑیا باز کو پکڑ کے لے آئی۔ تو آ شاہ کے بر ایوان کثرت، تو آ شاہ کے بر ایوان کثرت، کبوتر گر نشین باز گردر۔ تو آپ تو وہ شاہ ہیں کہ اگر آپ کے آستانے کے منڈیر کے اوپر کوئی کبوتر بھی بیٹھ جاتا ہے تو آپ کی نظر پڑنے سے وہ باز بن جاتا ہے۔ تو وہ شاہ نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ ایک دن اصحاب کہف کا ذکر ہو رہا تھا، تو شیخ کے ایک مرید شیخ سعد الدین حموی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اس امت میں کوئی ایسا شخص ہوگا کہ جس کی صحبت کتے پر اثر کرتی ہو۔ شیخ نجم الدین نے فوراً اپنے نور فراست سے بھانپ لیا اور اپنی خانقاہ کے دروازے پہ کھڑے ہو گئے۔ اچانک ایک کتا پہنچا، آپ کی نظر اس کتے پر پڑی تو اس کتے کی کیفیت عجیب ہو گئی۔ دیوانہ ہو کر اس نے بجائے شہر کے قبرستان کی راہ لی، اپنا سر زمین پہ مارتا تھا اور جہاں سے اس کا گزر ہوتا تھا 50-60 کتے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور دست بستہ اس کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں بھی بعض کتب کے اندر یہ بات موجود ہے، ابن عربی کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ آپ کی ایک کتے پر نظر پڑی تو کتے نے بھونکنا بند کر دیا اور جہاں بیٹھتا وہ دوسرے کتوں سے ممتاز ہو جاتا اور باقی کتے اس کے سامنے حلقہ بنا کے بیٹھے رہتے۔ تو جب ولی کی نگاہ جانور پر پڑتی ہے تو وہ اپنی جنس میں رہ کر دوسروں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، ان اللہ والوں کی نظر جب بھی کسی بندے پر پڑی ہے وہ دنیا میں بھی ممتاز ہو گیا ہے اور قبر بھی اس کی ممتاز ہو گئی ہے۔ تو حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ ایک دن اپنے استاد کے حضور بہت سے اپنے دوستوں کے ہمراہ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے تھے اور شرح سنہ پڑھ رہے تھے۔ ایک درویش آئے، جیسے ہی درویش کی آپ پر نظر پڑی آپ پر کیفیت عجیب و غریب ہو گئی، تو پتہ چلا کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کا نام بابا فروج ہے، اور اپنے استاد سے کہنے لگے کہ حضور آپ اجازت دیں تو ہم اس اللہ والے کے پاس چلتے ہیں، کیونکہ جب یہ اللہ والا آیا ہے اس نے میری طرف دیکھا ہے
تو میرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، کیفیت عجیب ہو گئی ہے، تو آپ مہربانی کریں ان کے پاس چلیں۔ اب آپ اپنے استاد کے ساتھ جب ان کی خدمت میں پہنچے تو ان کا وہاں پر ایک خادم موجود تھا، اس نے جا کے کہا جناب فلاں عالم صاحب آئے ہیں اور ان کے ساتھ نجم الدین بھی ہیں، تو آپ نے فرمایا ان کو کہیں ذرا ادب کی حالت میں آئیں۔ جیسے ہی آپ حضرت شاہ نجم الدین اس بابا فروج رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، انہوں نے ایک ایسی نگاہ ڈالی کہ آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہو گئی، اور ایسا ہوا کہ تعلق غیر اللہ سے منقطع ہو گیا اور اللہ سے جڑ گیا، پڑھنے سے دل بیزار ہو گیا۔ استاد نے کہا شرح و سنہ کے 2-3 باب رہتے ہیں، ان کو پڑھ لیں۔ کہنے لگے اب مجھے حقیقت کا علم مل چکا ہے، اب میں اس کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن استاد کے حکم سے جب آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی تو وہ مجذوب وہ بزرگ اندر تشریف لائے، فرمایا تمہیں تو باطنی علوم سے مالا مال کر دیا گیا ہے، ابھی تک تم اس کتابوں کے چکر سے نہیں نکلے۔ پھر آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں کچھ لکھنا شروع کر دوں، تو پھر وہ بابا ظاہر ہوا اور کہا ان چیزوں کو مت لکھ۔ اس کے بعد آپ نے قلم دوات پھینک دی اور آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ ہمدان تشریف لے گئے، وہاں اپنے بزرگوں سے سند حدیث لی اور مصر روانہ ہو گئے۔ تو راستے میں ایک جگہ آرام کیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، تو میرے آقا علیہ السلام نے آپ کو ابو الجناب کی جو ہے کنیت مرحمت فرمائی۔ تو آپ نے پوچھا ابو الجناب مخفف ہے یا مشدد ہے؟ تو آپ نے فرمایا مشدد ہے۔ تو جب آپ خواب سے بیدار ہوئے تو آپ پر یہ ظہور ہوا کہ دنیا سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس وقت لوگوں سے قطع تعلقی اختیار کر کے آپ نے تلاش مرشد شروع کر دی، کیونکہ یہ جو گوشہ نشینی ہے یا تنہائی میں سفر کرنا یا لوگوں سے منقطع ہو کے تنہائی میں بیٹھنا، یہ شیطان انسان کو بھٹکا دیتا ہے۔ جب تک مرشد کامل نہ ہو تو گوشہ نشینی جو ہے وہ کامل درجے تک نہیں پہنچا سکتی، اس میں گمراہ ہونے کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ تو جب آپ مرشد کی تلاش کے لیے ایران کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں بیمار ہو گئے، اور کوئی بھی آپ کو اپنے پاس ٹھہرانے کے لیے راضی نہیں تھا۔ آپ نے پوچھا میں اتنا بیمار ہوں، یہاں کوئی مسلمان نہیں رہتا جو کسی مسلمان کی بیمار پرسی کرے؟ تو ایک شخص نے کہا ایک خانقاہ ہے، وہاں شیخ اسماعیل رہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ تو جب حضرت شیخ اسماعیل کے پاس آپ تشریف لے گئے، بہت زیادہ بیمار تھے اور بیماری جو ہے وہ شدت اختیار کر گئی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ محفل سما کے منکر تھے، قوالی آپ نہیں سنتے تھے، سما نہیں سنتے تھے، اور وہاں شیخ اسماعیل کے پاس رات دن محفل سما ہوتی رہتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنے کمرے میں پڑے ہوئے تھے اور سما سے بیزار تھے، شیخ اسماعیل پر ایک کیفیت طاری ہوئی، آپ دوڑتے ہوئے آئے، آپ کو سینے سے لگایا تو آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہوئی، آپ زمین پہ گر گئے، زمین پہ گرتے ہی آپ کی بیماری دور ہو گئی، اور جیسے بیماری دور ہوئی تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں بھی کوئی اسرار و رموز ہوتے ہیں۔ آپ نے فوراً ہی شیخ اسماعیل سے بیعت کر لی اور ان کو اپنا مرشد مان لیا۔ کافی عرصہ وہاں رہنے کے بعد ایک دن دل میں خیال آیا کہ میں نے نحو پڑھی ہے، منطق پڑھی ہے، فلسفہ پڑھا ہے، میں نے تو بڑے علوم ظاہری، علوم عقلیہ نقلیہ پڑھے ہیں، میرے جو شیخ ہیں انہوں نے تو اتنا علم نہیں پڑھے۔ جب یہ دل میں بات آئی کہ باطنی علوم تو میرے شیخ کے پاس ہوں گے، ظاہری علوم نہیں ہوں گے، تو شیخ نے آپ کا یہ ارادہ بھانپ لیا اور آپ نے کہا تم اب یہاں نہیں رہو گے، اب تم جو ہے عمار یاسر ایک بزرگ تھے ان کے پاس جاؤ۔ یہ پھر حضرت عمار یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، وہاں کچھ عرصہ ان کی خدمت کی۔ پھر دل میں یہ خیال آیا کہ میرا علم ظاہری زیادہ ہے، ان کا جو علوم باطنی تو ہوں گے ان کے پاس، ظاہری علم نہیں۔ تو شیخ نے جانچ لیا اور فرمانے لگے کہ اب تمہیں یہاں سے سفر کرنا ہوگا اور مصر میں جاؤ، وہاں بہان مصری رہتے ہیں، ان سے جا کے ملاقات کرو، وہ تجھے کوئی ایک تھپڑ لگائیں گے اور تیرا جو یہ ظاہری علوم کا گھمانڈ ہے 1 منٹ میں ختم ہو جائے گا۔ آپ پھر فرماتے ہیں میں حضرت بہان مصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا، میں نے دیکھا تو آپ نہ تھوڑے سے پانی سے وضو فرما رہے ہیں، میرے دل میں خیال آیا اتنا بڑا نام ہے ولایت میں، ان کو یہ نہیں پتا کہ اتنے کم پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ میرے حضرت بہان مصری نے مجھے دیکھا اور پانی کے قطرے میرے چہرے پہ پھینکے، مجھ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ بہان مصری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھنے شروع ہو گئے اور میں دیکھنے لگ گیا کہ بہان مصری نے جو میرے اوپر پانی پھینکا تھا، اب دیکھتے ہی دیکھتے میرے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ محشر کا میدان بپا ہے، قیامت قائم ہے اور لوگوں کو فرشتے پکڑ پکڑ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو سامنے ٹیلے پہ ایک بزرگ کھڑے ہیں
جو بندہ اس ٹیلے پہ بیٹھنے والے بزرگ کا نام لیتا ہے فرشتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو نام نہیں لیتا اس کو گھسیٹ گھسیٹ کے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو میں نے جب دیکھا کہ یہ جو ٹیلے پہ بزرگ بیٹھے ہیں یہ کون ہے، تو میں نے کہا یہ جو ٹیلے پہ بزرگ ہیں میں بھی ان کا ہوں۔ اب فرشتوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں بھاگ کے ٹیلے پر گیا تو وہ حضرت بیہان مصری تھے۔ انہوں نے فوراً ہی میرے ادھر جو ہے نا گردن پہ ایک زوردار تماچا مارا اور فرمایا کہ تم ظاہری علوم کو لیے پھرتے ہو، تمہیں باطنی علوم کا پتہ نہیں، اللہ والوں کے بارے میں غلط سوچنا چھوڑ دو۔ اور جیسے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا نا تو میری آنکھ کھلی، تو حضرت بیہان مصری میں بھی نماز سے سلام پھیرا اور میں ان کے قریب گیا، اور جیسے ہی میں قریب گیا تو انہوں نے پھر اسی طرح میرے سر پہ ایسے تھپڑ مارا اور فرمایا کہ اللہ والوں اور اہل حق کا انکار مت کر۔ جب میں گر پڑا اور اس کیفیت سے واپس آیا تو میرے شیخ نے ظاہری طور پہ بھی مجھے کہا کہ آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ تو وہ جو باطنی ایک روگ تھا، حضرت نجم الدین فرماتے ہیں کہ میری وہ طبیعت کے اندر سے ختم ہو گیا۔ میں نے جو لوگوں پر اللہ والوں پر اعتراضات کرتا تھا وہ میں نے ترک کر دیے۔ اور پھر آپ نے بیہان مصری نے کہا تم شیخ عمار کے پاس واپس جاؤ، اور مجھے انہوں نے واپس بھیج دیا، اور انہوں نے ایک خط لکھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جس قدر تانبا تمہارے پاس ہے بھیج دیں تاکہ میں اسے زر خالص میں بدل دوں۔ اور وہاں سے شیخ عمار کی خدمت میں آپ واپس آئے اور مدت تک مقیم رہے۔ اچھا کچھ عرصہ گزرا، سلوک جب منازل طے کی عرفان کی، تو میرے شیخ نے مجھے خوارزم جانے کا حکم دیا۔ میں نے کہا وہاں کے لوگ عجیب قسم کے لوگ ہیں اور وہ اس طریقے مشاہدے قیامت کے بھی منکر ہیں، تو انہوں نے فرمایا جاؤ، جن کو شیخ جہاں بٹھا دیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو اٹھا نہیں سکتی، منکرین ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اور خیر میں وہاں پر آ گیا اور میں نے اپنے اصحاب کو جمع کیا جو تقریباً 60 کے لگ بھگ تھے۔ تو اتنے میں سلطان محمد خوارزم شاہ بھاگ چکا تھا اور تاتاری اس پر حملہ کرنا چاہتے تھے، وہ خوارزم میں تھا، اور میں نے اپنے ساتھیوں کو بالخصوص شیخ سعد الدین حموی اور شیخ رضی الدین لالا کو طلب کیا اور کہا جلدی اٹھو اور اپنے اپنے شہروں کو چلے جاؤ، مشرق کی جانب آگ بھڑک اٹھی ہے اور وہ جلدی مغرب کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ یہ ایک بلائے عظیم ہے، اس جیسا واقعہ ملت پر ابھی تک رونما نہیں ہوا تھا۔ تو بعض اصحاب نے شیخ سے کہا کہ حضور آپ اس کے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا یہ قضاء مبرم ہے، یعنی نہ ٹلنے والا حکم الہی ہے، دعا اس کو دور نہیں کر سکتی۔ تو اب آپ نے اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر جو ہے خراسان کا رخ کیا، اور اپنے لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے شیخ کے پاس چلے جائیں، انہوں نے کہا نہیں میں اس حالت میں مسلمانوں کو چھوڑ نہیں سکتا۔ پھر آپ جہاد کے لیے کھڑے ہو گئے، کافی سارے پتھر اٹھا کر آپ تاتاریوں پر پھینکتے رہے، انہوں نے سب تاتاریوں نے مل کر آپ پر حملہ کیا اور آپ شہید ہو گئے۔ اور آپ کی بعد از وصال بعد از شہادت یہ بھی کرامت ہے کہ آپ نے ایک ہندو کی چوٹی پکڑ لی، ایک کافر کی چوٹی پکڑ لی، 6-7 بلکہ زیادہ تعداد میں لوگ آئے، انہوں نے وہ جو کافر کی لیٹ آپ نے پکڑی ہوئی تھی تو 10 آدمی بھی مل کر آپ کے ہاتھ سے وہ لیٹ چھڑانے میں ناکام رہے، بعد از وصال بھی چونکہ شہید ہو چکے تھے۔ ہاتھ اس کافر کی لیٹ میں وہ جو چٹیا اس نے رکھی ہوئی تھی، آپ نے اس کو پکڑا تو 10 آدمی مل کے وصال شدہ شہید شدہ شخص حضرت نجم الدین کبریٰ کے ہاتھ سے وہ کافر لیٹ نہیں چھڑا سکے، آخر کار انہوں نے اس کافر کے بالوں کو کاٹ ڈالا۔ تو عزیزان محترم، اس طرح آپ 618 ہجری میں شہادت کے درجے پر فیض ہو گئے۔ تو حضرت شاہ نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے اپنی اس اصول العشرہ میں 10 باب قائم کیے ہیں، 10 عنوان قائم کیے ہیں، جس میں انہوں نے یہ لکھا کہ جس آدمی کے اندر یہ 10 خصوصیات ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے باطنی علوم کے ذریعے اس کے باطن کو مزکہ مصفہ اور مجلہ کر دے گا۔ ان کے نام 10 جو انہوں نے موضوع مقرر کیے، پہلے توبہ ہے، پھر زہد ہے، توکل ہے، قناعت ہے، عزلت ہے، مداومت ذکر ہے، توجہ اللہ ہے، صبر ہے، مراقبہ ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ یہ 10 عنوان انہوں نے قائم کیے کہ جس بندے کے اندر یہ چیزیں آ جاتی ہیں تو ظاہری عبادات کا نور جب اندر داخل ہوتا ہے، آگے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو مقام ولایت پر فیض کر دیتا ہے۔ آج چونکہ مصنف اور تصنیف کا ایک تعارف تھا، یہ مختصر ہم نے تعارف کرا دیا۔ انشاءاللہ باقی جو ہے یہ پہلا آج تعارف کا درس تھا، باقی 4 دروس ان 10 جو آپ نے عنوانات اور اصطلاحات تصوف قائم کی ہیں
اس پر گفتگو ہوگی۔ آپ لوگوں نے باقاعدگی سے ان کو سننا ہے، اور سننے کے ساتھ ساتھ آپ کے ملفوظات، آپ کے مقالات اور آپ کے فرمودات کو اپنے اوپر وارد کرنا ہے، تاکہ ہم بھی اللہ والوں کے چاہنے والوں کی صف میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی